انسان کون ہے حیوان کون ہے حیوان اور انسان دے درمیان تمیز کافر اور مومن دے درمیان تمیز دو تمیزاں جدوں دساں گے تانوں آ جان گیا سمجھ بے اے تو سب پکے چشتی بن جاؤ سبحان اللہ تعلق بالمعبود کی آکھا جاندہ ہے اصطلاح مذہبی وچ مذہب آکھا جاندہ ہے کیا جاندہ ہے بندے دا معبود نال تعلق تے معاملے نو مذہب آکھا جاندہ ہے اور بندے دا بندے نال تعلق اور معاملے اور لین دین نو کی آکھا جاندہ ہے تہذیب حکومت تعظیم اور آج کل دی اصطلاح ہے آج کل مغربی یورپی سائنسی جدید ماڈرن نظام دے وچ دو تعلق نے انسان دے اور دو تعلقات دے دو امام نے ایک نو آکھا جاندا ہے مذہب اور دوسرے نو آکھا جاندا ہے تہذیب ہن دو تعلق ہو گئے ہن مذہب اور حکومت مذہب دے صحیح ہون دی کیا بنیاد ہے کیونکہ دنیا میں کثیر مذاہب ہیں لیکن اساڈے سامنے ایسا کیویں تمیز کرنے یا کیتی ہے یا کریں گے کہ میاں فلانا مذہب صحیح ہے فلانا مذہب غلط ہے مذاہب کے درمیان سیاحت اور فساد حق اور باطل غلط اور صحیح دے فیصلے کرن کیتے انسان کو کیڑی دلیل برہان حجت اور ثبوت ہے جے دے نال انسان کرے کہ یار کی یہ مذہب حق ہے یہ مذہب باطل ہے حق مذہب اور مذہب دے مابین تمیز حق اور باطل دے حوالے نال یہ دے کل تواڈے کول کیا دلیل ہے سبحان اللہ تو سانکے میں تمیز کرتے ہو بھی یہ مذہب باطل ہے اور یہ مذہب حق ہے تواڈے کول کیا دلیل ہے ہوں ویل کر راج راج دی سبھی کر رہے تھے مر رہی بے ہوں چوب کیوں کی دسو نا بڑے بڑے علماء بیٹھے ہو طلباء بیٹھے ہو ہیں بھائی عوام بیٹھے ہو شان رسیدہ تجربے کار لوگ بیٹھے ہو اے میں دسو وہی مذاہب دے درمیان حق اور باطل دی تمیز کس اصول نال کیتی جاتی ہے آخر ہم مومن ہیں مسلمان ہیں دنیا میں تو بڑے مذاہب ہیں ہندو ہے سکھ ہے یہودیت ہے مجوسیت ہے تومت ہے شومت ہے بدھ مت ہے فلانی مت ہے بڑی متیں ہیں لیکن مت کٹی ہے سب متیں بڑی ہیں لیکن متیں کٹی ہیں متیں بڑی ہیں لیکن متیں کٹی تو بھائی مذاہب کے درمیان ادیان کے درمیان حق اور باطل کی تمیز کے لیے ایک اصول ہے وہ کیا ہے کہ میاں یہ مذہب غلط ہے اور یہ مذہب صحیح ہے مذاہب کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک اصول ہے وہ کیا کہ دیکھو جس مذہب کا معبود حق ہوگا وہ مذہب حق ہوگا جس کا معبود باطل ہوگا وہ مذہب بھی باطل ہوگا سمجھ آئیے گا نا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور الحمدللہ اسائل اسلام دا ایمان ہے کہ سادہ مذہب کیوں حق ہے سادہ ہی ایک ہے مذہب کیوں حق ہے سادہ مذہب کیوں حق ہے ایک ہے سادہ ہی مذہب کیوں حق ہے بھائی یہ میں آسان ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں معبود ہے نا معبود لیکن برحق نہیں تو معبود یہ میں آسان
کلمہ شریف پڑھنے دے اسی آندے ہیں بھی اللہ صحیح تو علاوہ کوئی بھی معبود برحق اللہ تعالیٰ تو علاوہ جتنے خدا نے سارے باطل ہیں، بے شک سارے باطل ہیں۔ جیویں اسا کلمے شریف وچ لا الہ الا اللہ پڑھنے ہیں، بے شک ایویں لا مذہب الا الاسلام، لا دین الا الاسلام، سبحان اللہ لا الہ دے وچ میں پڑھ دیو لا الہ الا اللہ، ایویں مومن من کیتے بھی شرط ہے کلا لا الہ الا اللہ نہیں ویکھا جائے گا بلکہ نال یہ بھی ویکھا جائے گا کہ لا مذہب الا الاسلام، لا دین الا الاسلام، ایویں اللہ تعالیٰ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہو سکتا، ایویں اسلام تو علاوہ کوئی دین برحق نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا شوق ہے بے شک لیکن لا دین الا الاسلام، آہا، لا دین الا الاسلام اے پڑھنی اوکھی گل یہ دیانے نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، میں کہ نال چشتی والی گل نال چلا، گل ساڈی نہیں گل قرآن دی کرن والے چشتی میں کہ لا الہ الا اللہ لا یعیدا ان دین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں نا، وہ لا لجوی آٹھ لا مذہب دین الا الاسلام، سبحان اللہ انہیں تینوں پتہ لگ جاوے کتنے بھی ہیں 100 پڑھتے لا الہ الا اللہ سارے پڑھتے ہیں لیکن لا دین الا الاسلام یہ سارے نہیں پڑھ سکتے، اگر یہ دور حاضر توفیق ہے تو صرف اہل چشم اہل بہشت نو ہے۔ دعوی جیڑا بعد پتر دلیل منگنا وے میں حاضر بیٹھا حق سبحان اللہ کہ نیٹری سکول والے صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اسی صرف لا الہ الا اللہ کا اظہار کتنے کرنے ہیں، ایسا کرنے ہیں لا دین الا الاسلام، میرا لا الہ الا اللہ آخنا وہ تو مقبول ہوئے گا، وہ تو معتبر تے مستند ہوئے گا جدو نال تو یہ بھی آکھے گا لا دین الا الاسلام۔ پتہ ہے جی اسی یہ آگے لا دین الا الاسلام تے پھر تے بھئی اسلام ہی دین سچا ہے، باقی دا مطلب ہے دین سارے کوڑے نے۔ کیا ہی بات دین اور مذہب کے سچے ہونے کا پتہ لگے کہ اگر معبود برحق ہے تو دین برحق، اگر معبود باطل ہے تو دین باطل ہے، کیا ہی بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے نہیں، ساڈا دین دین حق ہے کہ سارے دین دا جو معبود ہے وہ برحق ہے، بے شک بے شک برحق ہے۔ اما ایک ہے معبود کا باطل ہونا، ایک ہے مذہب کا باطل ہونا۔ آج کے دور میں معبود کو تو باطل کہتے ہیں لیکن مذہب کو باطل نہیں کہتے، ارے یہ منافقت اور نیچریت ہے۔ ہم جس طرح لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہیں اسی طرح لا دین الا الاسلام بھی پڑھتے ہیں۔ سمجھ لگی ہے سبحان اللہ، کلمہ تے پڑھے اور کسے سمجھایا کوئی نہیں، آہا، کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ، پڑھیا ہے سمجھیا کوئی نہیں۔ جیڑا سمجھ جانا ہے نا وہ کھینچ لے ہوتا ہے پر کسی نے کھچیندا نہیں، بے شک جنہیں پڑھیا ہے پر سمجھیا نہیں وہ آؤندا تے ہے لیکن لگا جاندا ہے، لیکن جنہیں کلمہ پڑھ کے سمجھ لیا ہے نا پھر کک جاندا ہے، کھینچ لے ہوتا ہے لیکن کھچیندا نہیں۔
سبحان اللہ بے شک کیا ہی بات تو اب دین اور مذہب کے حق اور باطل ہونے کا یہ اصول ہے، جس دین اور مذہب کا معبود برحق ہوگا وہ دین برحق ہوگا، جس کا معبود باطل ہوگا وہ دین بھی۔ اب یہ تو ہو گئی زندگی حیات انسانی دے تعلق بالمعبود دا، اور معاملے اور تعلق بالمعبود جڑی اصطلاح بیان کیتا جاندا ہے اس کو آکھا جاندا ہے مذہب، اور مذہب اور دین دے سچے اور کوڑے ہون دا اصول دس دیتا ہے۔ ہن اگلے دوجی زندگی دا حصہ ہو جنوں آندے نے تعلق بالعبد، تعلق العبد بالعبد، یا تعلق العبد بالعباد، یا تعلق الانسان بالانسان، انسان دا انسان نال تعلق، بندے دا بندے نال تعلق، بندے دا بندیاں نال لیندا ہے۔ جی دوجی شے ان اج کل دی اصطلاح وچ آکھا جاندا ہے تہذیب حکومت، یا آکھا جاندا ہے مذہب دے سچے کوڑے ہون دا تے پتہ لگا دین نال، تے حکومت دے سچے کوڑے ہون دا کیویں پتہ لگے گا؟ حکومت قوم ملک سلطنت انہاں دے حق اور باطل ہونے دا فیصلہ کیڑی شے دے ہوے گا؟ اسی آکھاں گے حکومت اسلام دی ہے، اے حکومت کفر دی ہے، اے حکومت غلط ہے، اے حکومت صحیح ہے، اے حکومت صحیح غلط ہے، اے صحیح حکومتیں دے درمیان کیڑی شے اصول نال فیصلہ کریں گے کہ یہ حکومت اسلام کی ہے اور یہ حکومت کفر دی ہے؟ حکومت مذہب سے فیصلہ کر لیا ہے معبود دے نال، تے حکومتاں وچ فیصلے کیویں کریں گے کہ فلانی قوم کی حکومت صحیح ہے، فلانی قوم کی حکومت غلط ہے؟ حکومتاں قوماں جڑیاں نے وہ مذہب اپنی حکومت دے حوالے نال کیویں غلط اور صحیح ہوندیاں نے انہاں دا اصول بھی الحمدللہ میں دس دینا۔ ماشاءاللہ حکومت دے غلط اور صحیح اور حق اور باطل ہونے واسطے اگر ویکھنا ہے تو ایک اصول ہے، تو کیڑا جیویں دین مذہب دے حق ہون واسطے معبود دا حق ہونا ضروری سی، ایویں حکومت دے حق ہون کیتے دین اور مذہب دا حق ہونا ضروری ہے۔ جیڑی حکومت دا مذہب دین درست ہو سی وہ حکومت صحیح ہو سی، جیڑی دا مذہب باطل ہوئے گا وہ حکومت بھی۔ دو چیزاں انسانی زندگی میں بنیادی نے، ایک مذہب ایک حکومت، ایک بندے دا معبود نال لین دین، ایک بندے دا بندے نال لین دین۔ پہلے حصے نو مذہب آکھدے نے، حقوق اللہ آکھدے نے، عبادات آکھدے نے، معاملہ بالمعبود آکھدے نے۔ چار اصطلاحاں نے ساڈی شریعت، اور تعلق بالعبد انہوں ساڈی شریعت کی آکھدے نے حقوق العباد، حقوق معاملات، حقوق العباد، ایدہ چار وہ دینا ایک معاملہ، یہ چار اے دے نام ہوگا، چار ہو دینا۔ ہون یہ جیڑی دوسری شے جس نو آج کل حکومت آکھدے ہیں، کسی قوم کی حکومت، وہ قوم او دا ملک، قوم اور ملک یا حکومت، اور حکومت اور قوم اور ملک تیری اکٹھے بن گیا ہیں۔ اور حکومت دے سچے کوڑے ہون دی بنیاد کی ہے؟ مذہب۔ کیا ہے؟ مذہب اور دین۔ دیکھو اگر وہ دین صحیح ہے تو حکومت ٹھیک ہے، اگر دین غلط ہے تو حکومت دو اصول ہیں ساڈے کول، مذہب دے حق اور باطل دے فیصلے کرن دے، اور ایک اصول ہے حکومت
قوم ملک دے غلط اور صحیح ہونے واسطے دو چیزاں کیا ہو گیا ہوں جڑا انسان دا انسان نال تعلق ہے تعلق العبد بالعبد بندے دا بندے نال تعلق تے لین ہے ایدیاں کتنا قسماں بندیاں نے وہ نہ چاہ ہن اگے سن اس تعلق دے معاملے دا کتنا قسماں نے پہلا تعلق ہے اور شوہر دا بیوی نال کیا تعلق ہے شوہر دا بیوی نال بیوی دا شوہر نے پہلا تعلق اور پہلا معاملہ ہے اتھوں ہی تمام تعلقات دے معاملات پیدا ہوندے نے شوہر دے بیوی دا رشتہ ہے پہلا تعلق معاملہ ہے یہ تعلق حقوق و لباد تعلقات اور معاملات انسان دے انسان نال بیان کر رہے ہیں تو پہلا تعلق مرد دا عورت نال اور عورت دا مرد نال اے پہلا تعلق ہے پہلا رشتہ ان قرآن مجید کی تاریخ دے مقدار دیکھو تو پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام دا پہلا تعلق دے معبود نال ہے تعلق اول تعلق آدم بالمعبود او دی تکمیل ہوئی ہے شوہر اور بیوی مرد اور عورت پہلے نے پھر شوہر اور بیوی بندے نے پھر وہ شوہر اور بیوی دی وجہ تو اگے اولاد پیدا ہوندی ہے اے شوہر مرد اور عورت پھر دو جوڑے بندے نے اولاد کڑیاں بھی منڈے بھی بچے بھی بچیاں بھی پہلا جوڑا اگلے دی بنیاد اگلا جوڑا اگلے دی بنیاد تو اے ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہو گیا یہ دی وجہ جو پوری کائنات وسطی پئی ہے ہر انسان دے دو تعلق ہوئے نا ہن پہلا تعلق مرد دا شوہر دا بیوی نال معاشرے وچ ماحول وچ حکومت وچ ملک وچ سلطنت وچ قصبے وچ انسانی آبادی وچ سب تو پہلا تعلق کیڑا ہوندا ہے مرد اور عورت دا اور یہ رشتہ کی ہے بندا ہے شوہر اور بیوی دا شوہر اور بیوی دا دوسرا تعلق جو اس کے بعد پیدا ہوندا ہے وہ ہے ماں باپ اور اولاد دا ماں باپ اور اولاد دا دوسرا تعلق گھر بیت منزل کوئی بنیاد ہے ترائے تعلق اگے کیا ہے پھر انسان دے انہاں تعلقات تو بعد اس تعلقات پھر اگے قسماں بن دیا نے نسبی شہری ایک رشتے وہ نے جڑے نکاحاں نال پیدا ہوندے نے ایک تعلقات وہ نے جڑے نسب نال پیدا ہوندے سبحان اللہ انسانی معاشرے وچ دو چیزاں نے ایک نسبی رشتے اور ایک شہری رشتے شہری رشتے نکاح نال ہوندے نے اور نسبی رشتے ماں باپ نال ہوندے یہ خونی رشتے ہوندے بے شک ہن اگے کی بنیا یہ تعلقات ہو گئے پھر تعلق کیدا ہوندا ہے پھر کوئی ایسا معاشرہ نہیں جس دے وچ حکومت نہ ہوئے تو حاکم اور رعایا دا تعلق کیڑا بولو حاکم اور رعایا دا تعلق شاگرد اور استاد دا تعلق
پیر اور مرید کا تعلق ہمسائے دا سائنا ہمسائے نال تعلق، جی پھر ہو گئے تجارتی تعلق، زرعی تعلق، صنعتی، جنوں اج کل دی اصطلاح وچ آندا ہے میاں کاروباری تعلقات یا مالی معاملات ہیں یا مالی تعلقات ہیں، تو کتنی اسباب بن گئے انسان دے تعلق اور معاملات دے۔ ایک جناب شوہر اور بیوی دا تعلق، ایک اولاد دے ماں باپ دا، ایک بادشاہ دے رعایا دا، ایک ہمسائے دا ہمسائے دے نال ہو گیا۔ ایویں نہ میرا سائیں یہ معاشرہ جڑا ہے یہی تعلقات اور معاملات دا نام ہوتا ہے۔ بے شک بے شک ہوں تعلقات اور معاملات جدوں تعلق معاملات بنتے نے انہاں تو دوویں پاسوں کچھ حقوق دے فرائض بنتے نے۔ کی حقوق تے جدوں فرائض مرد اور عورت ہے، نکاح نہیں ہوئے، نکاح ہوئے گا شوہر بیوی بنیں گے، شوہر دی وجہ تو عورت دے تے حقوق بن جاون گے، عورت دی وجہ تو شوہر دے حقوق بن جاون گے۔ تو ہر انسان دے اوتے دو قسم دی چیزاں ہوندیاں نے، ایک حقوق ایک فرائض۔ جی ایک حقوق ایک فرائض ایک فرائض۔ شوہر کے حقوق بیوی پر وہ فرائض بن جائیں گے، اور شوہر پر حقوق بیوی کے وہ فرائض بن جائیں گے۔ ایک ہے حق دینا، ایک ہے حق لینا۔ دینا بھی ہے لینا بھی ہے۔ جیڑا لینا ہوئے انہوں حق آندے نے، جیڑا دینا ہوئے انہوں فرض آندے نے۔ مطلب ہے ہر انسان دو چیزاں دا بار اپنے مونڈے دے چکی پھردا ہے، ایک نوں آندے نے حقوق، ایک نوں آندے نے فرائض۔ فرائض تمام تعلقات اور معاملات اگلے مرحلے وچ حقوق اور فرائض کی بنیاد بنتے ہیں، اور حقوق اور فرائض جڑے نے ایک ہی میں بنتا ہے، حق ہے یہ ہوتا فرض ہے۔ انہیں حقوق اور فرائض بناون کیتے دنیا دے وچ دو اصول ہیں، ایک ہے خدائی اور ایک ہے انسانی۔ اگر یہ حقوق اور فرائض انہاں واسطے حد بندی، قانون، ہدایت اگر اللہ تعالی بڑا دسے بڑھاوے، نبی لیاوے، بندہ مننے تو منن والا مومن بنتا ہے، لیاون والا رسول بنتا ہے، بھیجن والا رب العالمین بنتا ہے۔